نماز وہ عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے مسائل اگرچہ ہم نے کہیں نہ کہیں سنے ہیں، لیکن باقاعدہ جس طریقے سے کورس ہوتا ہے کہ ہم اس طرح شروع کریں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، پھر ہم جب نماز کے دوران ہوں تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، پھر نماز کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی وہ باتیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہیں، پھر نماز پڑھنا آنی چاہیے. کہ ہم میں سے ایک تعداد ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی باقاعدہ کہیں جا کر کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر نماز سیکھی نہیں ہے. ہم نے ہر طرح کے کورس تو سیکھے ہیں، ہم اسکول بھی جاتے رہے ہیں، کالج بھی گئے، یونیورسٹی بھی گئے، لیکن ہمارے کسی بھی سلیبس میں کہیں پر بھی نماز کا تو ہے ہی نہیں کہ نماز سکھائی جائے باقاعدہ. کہیں ہو تو اللہ ماشاء اللہ وہ بات الگ ہے، لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں. تو ہم نے نماز کیسے سیکھی؟ اپنے والدین کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اور تھوڑے بڑے ہوئے تو مسجد میں جانا شروع کر دیا، تو امام صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آگے آس پڑوس والوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جیسی وہ پڑھ رہے تھے ایسی ہم نے پڑھنا شروع کر دی. اب امام صاحب کی قرات سے جو کان میں آواز آئی ہمارے، وہ تو ہمیں برسوں سننے کی وجہ سے یاد ہو گئی، لیکن التحیات تو امام صاحب نے کبھی زور سے پڑھی ہی نہیں. تو التحیات ایک تعداد ہے جن کو یاد بھی نہیں ہے. درود ابراہیمی کچھ لوگ غلط پڑھتے ہیں، کچھ لوگ التحیات غلط پڑھتے ہیں، حالانکہ التحیات کا ایک ایک حرف پڑھنا واجب ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پوری التحیات کا ایک ایک حرف پڑھنا یہ واجب ہے. اگر ایک بھی حرف رہ گیا یا ایک بھی کلمہ رہ گیا پڑھنے سے تو نماز میں واجب چھوڑ دیا. اور جب نماز میں اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا جائے، اگر نماز میں بھولے سے واجب رہ جائے، اگر بھولے سے واجب رہ جائے تو نماز واجب الادا ہوتی ہے، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے آدمی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اور اگر نماز کے دوران ہی یاد آ جائے تو سجدہ صاحب کے ذریعے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہر غلطی کا حل سجدہ صاحب ہے؟ جناب کچھ بھی ہو گیا تو سجدہ صاحب، کیا وضو بھی ٹوٹ جائے گا تو سجدہ صاحب کر لیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. جو غلطی ہے کس طرح کی غلطی ہے؟ بعض غلطیاں وہ ہیں کہ جن کے ازالے کے لیے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے، بعض غلطیاں وہ ہیں جو سجدہ صاحب سے بھی دور نہیں ہوتی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. اور بعض غلطیاں تو وہ ہیں کہ اگر ہوتے ہی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ غلطیاں وہ ہیں کہ اگر وہ غلطیاں ہوں تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی اصلاً. اگر کسی کے کپڑے ناپاک ہیں تو نماز ہوگی اس کی، چاہے وہ 10 مرتبہ سجدہ صاحب کر لے، نماز ہوگی نہیں، کیونکہ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. یا کوئی قبلہ ڈائریکشن کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یا جناب فجر کی نماز وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہے. یہ بھی آج کل ایک بڑا چلا ہے سوشل میڈیا پہ کہ فجر کی نماز جس وقت آنکھ کھلے اسی وقت پڑھ لیں، وہی آپ کے لیے فجر کا وقت ہے. تو کس نے کہہ دیا آپ سے؟ یعنی جو لوگوں کے دل میں اور من میں آتا ہے وہ بات من گھڑت مشہور کر دیتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ فجر کی نماز صبح سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھنی ہے، صبح صادق سے لے کے، اور یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کے فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کے فجر کا وقت ختم ہونے تک، یعنی سورج کے غروب ہونے سے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک فجر پڑھنی ہے. اور اگر کسی کی قضا ہو گئی، 9 بجے 10 بجے آنکھ کھلی، تو اب جو وہ پڑھے گا وہ قضا ہے، وہ ادا نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے یہی نماز کا ٹائم ہے اور جناب نماز فجر میں صبح کی نماز ہے تو جب صبح ہوئی تو اسی وقت نماز پڑھ لیں گے. تو لا علمی کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. اسی وجہ سے نماز سیکھنے سکھانے کے کورس کروائے جانے چاہیے اور کروائے جاتے رہتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہر کچھ دنوں میں جو دعوت اسلامی کے مراکز ہیں، فیضان مدینہ کے نام سے مراکز ہیں، وہاں 7 دن کا نماز کورس بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کے گھر سے قریب ہے تو آپ ضرور کیجئے. امامت کورس بھی ہوتا ہے، نماز کورس بھی ہوتا ہے، شریعت کورس بھی ہوتا ہے، بہار شریعت کورس بھی ہوتا ہے. اب تو آن لائن کی بھی سہولت موجود ہے، آن لائن کورسز بھی ہو رہے ہیں. تو ضرور یہ کورسز کرنے چاہیے کہ اس پر ہماری عبادتوں کی بنیاد ہے. تو اگر ہماری عبادتیں درست نہیں ہوں گی تو ہم رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں فلاں 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 نعمتیں عطا کی، اور چند چیزیں تھیں جو تم پر فرض تھیں اور واجب تھیں، ان کا کیا کیا؟ تو کیا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، یا ہمارے پاس علم نہیں تھا، یا ہم نے سیکھا نہیں، یا ہمیں کسی نے بتایا نہیں. تو یاد رکھیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نماز وہ عبادت ہے
جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے بچاتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور بری بات سے بچاتی ہے۔ تو نماز پڑھنے کی برکت ہی برکت ہے، اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں ہیں۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس پر ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا، ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا۔ نماز پڑھنے والے کے چہرے، نماز نہ پڑھنے والے کی، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ نماز پڑھنے کی برکت ہے، نماز نہ پڑھنے کے عذابات۔ لیکن جو نماز پڑھے اور غلط پڑھے تو اس کے لیے بھی خرابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ ماعون میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو نماز پڑھنی ہے اور درست اور صحیح طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے نماز کے شرائط، جو آج ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو نماز کے شرائط یعنی وہ باتیں کہ یہ پہلے کمپلیٹ کریں، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ 6 باتیں ہیں۔ نماز کی جو شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، وہ 6 ہیں۔ پہلے ان 6 کو آپ فلفل کریں، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ نمازی جو ہے وہ پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اس کی باڈی بھی پاک ہو، اس کا وضو بھی ہو، اس کا غسل بھی ہو، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں پاک اور صاف ہوں۔ اس کو کہتے ہیں طہارت۔ تو پہلی کنڈیشن جو کتابوں میں لکھی ہے وہ لفظ لکھا ہے طہارت، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے کہ آدمی خود پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، اس کی جگہ پاک ہو۔ یعنی اگر اس پر غسل فرض ہے تو اس نے غسل جنابت کر لیا ہو، اگر وضو کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا وضو ہو، اور کپڑے جو ہیں وہ اگر ناپاک ہوئے تھے تو کپڑے پاک ہوں، جس طریقے سے کپڑے ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے۔ پھر جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر زمین ہے تو زمین پاک ہو، مصلی ہے تو مصلی پاک ہو، کارپیٹ ہے تو کارپیٹ پاک ہو، گھر کا کوئی کونا ہے تو وہ کوئی بھی جگہ جہاں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا فی الحال کہ ان کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے، کہ کارپیٹ کیسے پاک ہوتا ہے، کپڑے کیسے پاک ہوتے ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے جائیں گے الگ الگ سیشن میں۔ ابھی ہم نماز کو فوکس کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ وضو اس میں آیا، وضو ضروری ہے اور غسل ضروری ہے۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر غسل جنابت ہو تو غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے جسم پر پانی بہانا۔ تو اگر آپ نے شاور کے نیچے کھڑے ہو کے شاور لے تو لیا لیکن کلی نہیں کی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو آپ کا غسل جنابت یہ نہیں اترا، آپ ناپاک کے ناپاک ہی ہیں۔ جو نماز پڑھی جائے گی ایسی کنڈیشن میں وہ نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، پھر سارے جسم پر پانی بہائیں۔ بلکہ غسل کی سنتوں میں سے یوں ہے کہ پہلے وضو کر لیں، ایسا وضو جو آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ تو جب آپ وضو کریں گے تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ باتیں شامل ہو جائیں گی۔ وضو کرنے کے بعد آپ غسل کر لیجئے تو فرائض بھی ادا ہو جائیں گے اور سنت کا بھی ثواب ملے گا۔ غسل کرنے کے لیے جب کھڑے ہوں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ قبلہ ڈائریکشن، یعنی جس وقت آپ کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں تو قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو۔ قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آدمی برہنہ ہو، اس کے جسم پہ کپڑے نہ ہوں تو قبلے کو پیٹھ کرنا یا قبلے کو منہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ منع ہے۔ تو آپ نے غسل ہو گیا۔ اب وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرض کون سے ہیں؟ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا۔ کتنے سر کا مسح کرنا؟ تو کم از کم 1/4، 1/4 سر کا مسح کرنا، کم از کم پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ قدموں سے اوپر جو ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں، تو ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔ اب اس میں سنتیں بھی ہیں کہ پہلے 3 بار کلی کی جائے، پھر 3 بار ناک صاف کی جائے، پھر اس کے بعد جناب
بلکہ کلی کرنے سے پہلے مسواک کی جائے، اس سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھویا جائے، اس کو کہتے ہیں۔ تو ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں اور جناب مسواک کریں۔ مسواک کرنا یہ عظیم سنت ہے۔ پھر مسواک کرنے میں بھی سنتیں ہیں کہ پہلے سیدھی طرف سے ابتدا کریں، سیدھی طرف میں بھی پہلے اوپر کے دانتوں کو صاف کریں، پھر اس کے بعد اوپر کے دانتوں میں ہی بائیں طرف آ جائیں، پھر اس کے بعد سیدھی طرف کے نیچے کے دانت، اور پھر اس کے بعد بائیں طرف کے نیچے کے دانتوں کو صاف کریں۔ 3 بار مسواک کریں، ہر 2 مرتبہ کے درمیان مسواک کو دھو لیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سنتیں ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ہو سکے تو قبلہ روح ہو کر وضو کریں، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کریں۔ کھڑے ہو کر وضو کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن خلاف مستحب ہے، خلاف اولا ہے، تو بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے۔ پھر آپ جب وضو کرتے ہیں تو چہرہ دھوئیں۔ چہرہ دھونے میں اگر داڑھی ہے تو داڑھی ہونی ہی چاہیے، اس کا خلال کریں۔ اگر گھنی ہے تو خلال کرنا ہے، اور اگر چھدری ہے یعنی اسکن نظر آتی ہے تو پھر اسکن دھونا ضروری ہے، اسکن تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اور اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو اس کے اسکن تک پانی پہنچانا شرط نہیں ہے، وہ صرف جناب جو داڑھی ہے اس کا خلال کرے۔ ہاں، جو چہرے کے تعریف کے اندر جو بال آتے ہیں ان کا دھونا ضروری ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پیشانی جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کے یہ تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو پورا دائرہ ہے یہ چہرہ ہے۔ تو چہرے میں جتنے بال آتے ہیں ان کا دھونا فرض ہے۔ تو چہرے کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، اور چہرے کے علاوہ جو بال ہیں ان کا دھونا، اگر گھنی داڑھی ہے تو دھونا فرض نہیں ہے لیکن خلال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں گے تو جناب دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ پھر مسح کرنے کے لیے جب آپ پانی لیں تو آپ نل کو ٹیپ کو بند کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے پانی لے لیا اور پانی ضائع کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، پانی ضائع نہ کرو اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو۔ اور پھر اس کے بعد مسح کا طریقہ ویسے یہ ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر آپ الٹے ہاتھ میں ڈال کے دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں، اور گیلا کرنے کے بعد اب آپ مسح کریں۔ تو اگر چوتھائی سر کا بھی مسح کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں اور پیچھے تک لے کر جائیں۔ تو یہ انگلیوں کے جو اوپر کا حصہ ہے اس سے آپ کے سر کا مسح ہوا، اور یہ جو ہتھیلیاں ہیں اس کو اس طرح واپس لے کر آئیں گے تو یہ پورے سر کا مسح ہو گیا۔ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ یوں لے جائیں تو یہ پورے سر کا مسح ہو گیا۔ جن کے بال بڑے ہوتے ہیں اب اگر وہ واپس لائیں گے تو بال بکھر جاتے ہیں بعضوں کا، تو یوں بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی یا ایک انگلی کو اور انگوٹھوں کو ہم نے کیوں چھوڑ کر رکھا؟ اس لیے کہ انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں اور انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے کا مسح کریں۔ اور جو یہ رہ گیا ہاتھوں کی پشت، ہاتھوں کی جو بیک ہے، اس سے آپ گدی کا مسح کر لیں۔ کچھ لوگ وضو میں گلے کا بھی مسح کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، یہ نہیں کرنا۔ جتنا بیان کیا ہے، سر کا مسح، کانوں کا مسح اور گدی کا مسح یہ کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا۔ اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ نامناسب ہے، خلاف سنت ہے۔ کچھ لوگ اس طرح دوبارہ ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہیں، ہاتھوں کا مسح کرتے ہیں دوبارہ، یہ بھی منع ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اضافی کام نہیں کرنے چاہیے اپنی طرف سے، جتنا جو طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار سے وضو کریں۔ اس کے بعد آپ دونوں پیروں کو دھو لیں، آپ کا وضو ہو گیا۔ اب نماز کے لیے آپ کھڑے ہیں تو نماز کی پہلی شرط پر بیان ہوا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا وضو اور غسل یہ درست ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، اور آپ کی جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، تو طہارت۔ اس کے بعد جو سیکنڈ کنڈیشن ہے، جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ سیکنڈ کنڈیشن ہے ستر عورت۔ ستر عورت کہتے ہیں کس کو؟ کہ آدمی اپنے جسم کو کور کرے۔ کتنا کور کرنا کمپلسری ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، وہ ہے ناف سے لے کر، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اتنا تو کمپلسری ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ تو فرض ہے۔ تو یہ کیا کور نہیں کرنا؟ یہ بھی کور کرنا ہے، چیسٹ اور بیک یہ بھی کور کرنا ہے۔ اس کا کور کرنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ چھپا ہونا فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اور سینہ اور کمر یہ کور کرنا، اس کو یہ ڈھانک کر رکھنا، اس پر کپڑے ہونا یہ واجب ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور بات کریں اگر آستینوں کی یا سلیوز کی، تو یہ نماز کے آداب میں سے ہے کہ پوری آستین ہو۔ اگر ہاف سلیو میں بھی نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سلیوز نہیں بھی ہیں تو بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک اچھے لباس میں نہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، تو یہ سارا کور ہونا چاہیے۔
سینے کے بٹن جو ہیں وہ کھلے ہوئے نہ ہوں. اگر زیادہ کھلے ہوئے ہوں گے تو نماز وہی مکروہ تحریمی ہوگی. اگر سینے کا اکثر حصہ کھلا ہے تو یہ سب کور وہ مرد کے لیے. خواتین کے لیے کیا ہے؟ خواتین کا ستر عورت ہے چہرے کو چھوڑ کر اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر اور دونوں قدموں کو چھوڑ کر، پیروں کو چھوڑ کر، باقی سارا کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا، کیونکہ یہ پورا کا پورا ہی ان کے لیے ستر عورت ہے. ان کے لیے سب سے بڑی جو ایک آزمائش آتی ہے وہ ہے بالوں کی چمک، کہ یہ عام طور پر ہمارے گھروں میں جو نماز کی چادر استعمال ہوتی ہے وہ سفید ہوتی ہے، اور کہیں کہیں خیال نہیں رکھا جاتا کہ وہ جو وائٹ کلر کی چادر ہے وہ باریک کپڑا ہے یا موٹا کپڑا ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر باریک چادر ہے اور اتنی باریک ہے کہ اس سے جو ہیئر کلر ہے وہ پتہ چل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، شائن جو ہے وہ ہو رہا ہے، یا پتہ چل رہا ہے سیاہی بالوں کی نظر آ رہی ہے، تو یہ ستر عورت کمپلیٹ نہیں ہوا تو نماز ہوگی ہی نہیں. یعنی آپ نے جو خاص نماز کے لیے چادر رکھی ہے، پتہ چلا اسی چادر میں ہی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ بال نظر آتے ہیں، تو بال نظر نہیں آنے چاہیے. اسی طرح جو میں نے بیان کیا آپ کو کہ ان 5 اعضاء کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، سب کا سب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. کچھ گھروں میں نماز کے لیے باقاعدہ وہ عبایا ٹائپ کوٹ ہوتے ہیں، تو وہ بہت اچھی بات ہے اگر وہ استعمال کیے جائیں تو. اور ضروری نہیں ہے، جو خواتین ہمارے گھروں میں جو کپڑے پہنتی ہیں وہ بھی کافی ہوتے ہیں. بس اس کے اوپر نماز کی چادر لی جاتی ہے، لیکن نماز کی چادر میں خیال یہ رکھا جائے کہ وہ بہت زیادہ باریک نہ ہو. اور اگر باریک ہے لیکن اتنی بڑی ہے کہ 2 مرتبہ جب لپیٹ لی جائے تو پھر سیاہی نظر نہیں آتی، تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اصل ہے کور کرنا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سفید رنگ سے ہی کیا جائے، کسی بھی رنگ کی چادر ہو سکتی ہے. اصل مقصد جو ہے وہ ستر عورت، یعنی اس کا چھپا ہونا یہ ضروری ہے. تو یہ دوسری شرط ہوئی. تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ ہونا. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. اور آج کل تو کمپاس، موبائل ایپلیکیشن، اس کے ذریعے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو قبلہ کوئی بتانے والا نہ بھی ہو تو موبائل سے دیکھ لیں، اور جہاں کوئی صورت نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی ایپلیکیشن نہ ہو، کوئی کمپاس نہ ہو، کوئی موبائل نہ ہو، تو پھر وہاں تحری کریں گے. تحری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خود سے سوچ وچار کریں کہ قبلہ کہاں ہونا چاہیے. ویسے ہندوستان، پاکستان اور مڈل ایسٹ میں عام طور پر جہاں مغرب ہے، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اس کے قریب قریب ہی چند ڈگری کے فاصلے پر قبلہ ہے. تو سورج کو دیکھ کر بھی 4 نمازوں میں تو آپ قبلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی سورج جہاں سے طلوع ہو رہا ہے وہاں پیٹ کر کے نماز پڑھ لیں تو فجر ہو جائے گی. پھر سورج جہاں ڈھلا تو ظاہر ہے کہ وہ مغرب میں ڈھلے گا، جہاں اس کو غروب ہونا ہے تو وہاں ظہر ہو جائے گی، وہیں عصر ہو جائے گی. جب ڈوب جائے گا تو پتہ چلتا ہے کہ ڈوبنے کے بعد کہ اس مقام پر ڈوبا ہے، کہ اس کی روشنی بتا رہی ہے، تو وہاں اس طرف منہ کر کے مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بالکل بیائی نہیں، سورج کی طرف نہیں، اس سے ہلکا سا رائٹ یا ہلکا سا لیفٹ، کیونکہ 45 ڈگری کے اندر اندر اگر آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی تو ہو جائے گی. بالکل قبلے کے عین سمت میں اگر کوئی نہیں بھی کھڑا ہوا تو 45 ڈگری کیا ہوتا ہے، ایل شیپ جو ہے وہ 90 ڈگری ہے، اس کو ہاف کر دیں تو یہ 45 ڈگری ہے. تو 45 ڈگری کے اندر اندر آپ نے اگر منہ کر کے نماز پڑھ لی قبلے کی جانب تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. تو 3 شرطیں ہو گئیں. سب سے پہلی کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی، تمام چیزوں کا پاک ہونا. دوسری چیز ہے ستر عورت، ہماری باڈی کا، ہمارے جسم کا کور ہونا. تیسری بات ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہونا. چوتھی چیز ہے وقت، کہ جس وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ وقت بھی ہو. فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، ہر نماز کے لیے ایک وقت ہے. 4 نمازوں کے اوقات تو بڑے آسان ہیں یاد رکھنا، کہ جیسے ہی سورج یہ مڈ میں ہے نا، جیسے ہی ڈھلا تو یہ ظہر کا وقت ہو گیا. تو ظہر کا وقت عصر تک ہے، عصر کا وقت مغرب تک ہے، مغرب کا وقت عشاء تک ہے، عشاء کا وقت فجر تک ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات 12 بجے عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، کچھ سمجھتے ہیں شام ہو گئی تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا. تو اپنے مرضی سے ذہن سے قیاس آرائیاں نہ کریں. جو علماء نے بیان کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو ٹائم ٹیبل مرتب ہیں، اپلیکیشن ہیں، ان کو دیکھ لیجئے کہ کس نماز کا وقت کب تک ہے. اور فجر کی نماز کا وقت جب عشاء کا وقت ختم ہوگا، یعنی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ فجر کا وقت ہے. لیکن فجر کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ ٹائم کے اندر ہی نماز شروع کریں اور ٹائم کے اندر ہی نماز ختم کریں. یعنی جب سلام پھیریں تو اسٹل فجر کا وقت ہونا چاہیے، یہ فجر میں ضروری ہے. ظہر، عصر، مغرب
عشاء میں اگر کسی نے اتنی دیر سے نماز شروع کری کہ ٹائم کے اندر نماز شروع کری مگر سلام پھیرتے پھیرتے وہ باہر ہو گیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. مثال ظہر اگر کسی نے شروع کی 4:55 پہ ختم کی 5 بجے, ظہر کا وقت ختم ہو رہا تھا 4:57 پہ, تو اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ اس نے ٹائم کے اندر اندر اسٹارٹ کر لی. لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ ان کیس بات بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو. اور عصر کی نماز کی بات کریں تو عصر کی نماز کا جو وقت ختم ہوتا ہے اس سے تو 20 منٹ کے جو لاسٹ 20 منٹس ہیں اس میں تو نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے. جیسے اگر آج 7:15 ہے تو 6:55 سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. آخر کے جو لاسٹ 20 منٹس ہیں اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے. لیکن اگر اس دن کی اثر باقی ہو تو ضرور پڑھے, ورنہ اس سے بڑا گناہ کرے گا. نماز قضا ہوگی تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہوگا, لیکن اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, اور اتنی دیر کرنی بھی نہیں چاہیے کہ آخری کے بالکل 20 منٹ داخل ہو جائیں. لیکن اگر کبھی رہ جائیں تو بندہ نماز نہ چھوڑے, نماز پڑھ لے. 7:15 پر مغرب ہے, 7:14 بھی ہو رہے ہیں, 13 بھی ہو رہے ہیں, تو پڑھ لیں, نماز ادا ہوگی, قضا نہیں ہوگی. یہ نہ سوچے کہ بالکل مغرب ہونے والی ہے یا میں پوری کرنے جاؤں گا تو مؤذن صاحب اذان دے دیں گے, میرا تو ویٹ کریں گے نہیں. تو یہ نہ سوچے, اگر وقت ہے تو نماز پڑھ لیں. یہ ہو گیا جناب وقت مغرب کا. اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے, اور پھر عشاء کا وقت تو ساری رات رہتا ہے. لیکن اس میں مستحب کیا ہے, کرنا کیا چاہیے, آج کے حساب سے کیا ہے, بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا تو جس طرف میری توجہ ہے وہ کہیں اس سے ہم دور نہ نکل جائیں. لیکن چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ عشاء کی نماز مستحب تو آخری تہائی میں پڑھنا ہے, یعنی رات کے 3 حصے کریں اور جو لاسٹ کے جو ٹائم ہے اس میں. لیکن اگر اتنی دیر کرتے ہیں اور نماز میں سستی ہو جاتی ہے, نماز قضا ہونے کا خوف ہے, نماز میں سستی کا خوف ہے, تو پھر اول وقت میں پڑھنا یہ مستحب ہے. اور سب سے بہتر ہے جماعت کے وقت میں پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا. یہ عشاء کا وقت ہو گیا. 3 نمازیں ایسی ہیں کہ جن کا ٹائم کے اندر شروع کرنا اور ٹائم کے اندر ختم کرنا ضروری ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہو گئی فجر کی نماز, دوسری ہے جمعے کی نماز, اور تیسری ہے عید کی نماز. ان 3 نمازوں کو ٹائم کے اندر ہی شروع کرنا ہے اور ٹائم کے اندر اندر ہی سلام پھیر لے. باقی نمازوں میں بھی ایسا ہی کریں, لیکن اگر باقی نمازوں میں آپ لمٹ سے باہر بھی چلے گئے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. چوتھی چیز ہے وقت, اور 5ویں چیز ہے, 5ویں شرط, 5ویں کنڈیشن ہے نیت. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں جناب. فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, اور پھر کیا ہے, سنت ہے یا فرض ہے. یہ بنیادی طور پر یہ 2 نیتیں دل میں ہونی چاہیے کہ نماز کون سی ہے اور ٹائپ کون سی ہے. یہ 2 نیتیں ہیں تو نماز ہو جائے گی. اگر رکعتیں ذہن میں نہیں بھی ہیں یا کسی کے منہ سے غلطی سے نکل گیا, پڑھنی 4 رکعت تھی, اس نے کہہ دیا نیت کرتا ہوں 40 رکعت نماز ظہر کی, تو اگر رکعتیں اس نے 4 کی جگہ 40 کہہ دی یا 400 کہہ دی, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو 40-400 پڑھنی ہوں گی. نماز رکعتیں 4 ہی پڑھنی ہے. تو رکعتوں میں اگر بولنے میں غلطی ہو گئی یا نیت کرنے میں غلطی ہو گئی تو اس سے فرق نہیں پڑتا. بنیادی طور پر 2 نیتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کس وقت کی نماز ہے اور کس درجے کی نماز ہے. یعنی میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر, کافی ہے. 4 رکعت نہیں بولا, نیت کرتا ہوں ظہر کے فرض پڑھنے کی. ہاں, فرض کی نیت ضروری ہے. نیت کرتا ہوں ظہر کے فرض, نیت کرتا ہوں ظہر کی سنتیں, نیت کرتا ہوں عصر کے فرض, مغرب کی سنتیں. تو نماز کی نیت اور کس درجے کی نماز ہے, یہ 2 نیتیں یہ اہم ہیں. باقی پھر رکعت کی بھی نیت کرنی چاہیے, بلکہ پوری نیت پڑھنی چاہیے. اور زبان سے کہہ لینا اچھا ہوتا ہے, اور اگر زبان سے نہیں کہا اور دل میں ہے تو اتنا بھی کافی ہے. نیت کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ, یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا. اللہ اکبر اتنا ساؤنڈ ہونا چاہیے کہ اپنے کان خود سنیں. اگر ایسے ہی من میں ہی اللہ اکبر کہہ دیا, دل میں کہہ دیا, تو نماز شروع نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز سے پہلے ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ مسجد میں گئے دوڑتے ہوئے اور آپ نے بولا کہ آج تو میں امام صاحب جو ہے رکوع میں جانے نہیں چاہیے, بس سینے پہ پکڑ لوں, اور آپ نے جا کے اس طرح ہاتھ کیا اور ڈائریکٹ رکوع میں, اور سمجھے کہ میں نے پہلی رکعت پا لی. آپ نے پہلی رکعت نہیں پائی, آپ نے 4 رکعتیں چھوڑ دیں. اس لیے کہ اللہ اکبر کہنا اس آواز سے ضروری تھا کہ آپ کے کان خود سنتے, تو وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں. تکبیر تحریمہ, تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہو تو پہلے جا کر اطمینان سے کہیں اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دیں کیونکہ کچھ پڑھنا نہیں ہے. پھر سیکنڈ ٹائم دوبارہ کہیں اللہ اکبر اور اب رکوع میں جائیں.
پہلا اللہ اکبر جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی سمجھیں کہ جہاں سے نماز شروع ہونی ہے، اور دوسری جو تکبیر ہے، دوسری بار جو اللہ اکبر کہا، وہ کہلاتی ہے تکبیرات انتقال، یعنی وہ تکبیر کے جس کے ذریعے ہم ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں، یا انتقالات تکبیر، یعنی وہ تکبیریں، یہ سنت ہیں جو درمیان میں کہیں جاتی ہیں، اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمید، اللہ اکبر، یہ سنت ہے، یہ کسی نے نہیں بھی کہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو ابتدائی جو اسٹارٹنگ کی جو تکبیر ہے وہ تکبیر ہے تحریمہ، وہ ضروری ہے، وہ فرض ہے، وہ نہیں کہیں گے تو نماز شروع نہیں ہوگی، اور اتنی زور سے کہنا ہے کہ اپنے کان خود سنیں۔ تو یہ 6 کنڈیشن ہو گئی، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ میں سے جو چاہیں وہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے طہارت۔ طہارت کے لیے میں یہ اشارہ کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود، میرا جسم، میری باڈی، میرے کپڑے پاک ہوں، طہارت۔ اس کے بعد اگلا ہے ستر عورت، اور پھر اس کے بعد ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہونا، اور پھر اس کے بعد ہے وقت، اور پھر نیت اور تکبیر تحریمہ۔ تو اگر یہ 6 یاد یوں زبانی سیکوینس سے یاد نہیں بھی ہیں تو یوں حرج نہیں ہے، لیکن ان سب کے مفہوم پتہ ہو، ان سب کا خیال رکھتا ہو، نماز شروع کرنے سے پہلے ان کا خیال رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو 2-3 منٹ میں کر لیجئے اگر اسی سے ریلیٹڈ ہے تو، ورنہ پھر ہم دلائل الخیرات انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بلال بھائی، جو ٹی شرٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے، ہاف بازو ہوتے ہیں، تو کیا وہ پہن کر بھی نماز ہو جاتی ہے؟ وہ پہن کر نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایک تو میں نے عرض کیا ادب کے خلاف ہے، پھر دوسری بات یہ کہ بعض اوقات یہ خیال نہیں رہ پاتا کہ جناب آپ نے ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنا، اب ٹی شرٹ ہے چھوٹی، جب آپ رکوع میں جائیں گے تو شرٹ ہو گئی اوپر اور ٹراؤزر ہو گیا نیچے، تو جو ناف ہے، ناف سے لے کے اور پیچھے پورا جو سرکل ہے اور نیچے تک، یہ سب چھپا ہونا چاہیے تھا، لیکن جناب آپ نے جب سجدہ کیا یا رکوع کیا تو شرٹ اوپر ہو گئی، شرٹ اوپر ہوئی تو کمر کا پیچھے سے حصہ کھل گیا، جو اکثر مسجد میں مناظر نظر بھی آ جاتے ہیں، تو جب وہ کھلا رہا تو ظاہر ہے کہ نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ نماز کے اندر پوری نماز میں ستر عورت رہنا چاہیے تھا، آپ نے اپنے حساب سے صحیح کپڑے پہنے مگر ان کپڑوں میں نماز ہی نہیں ہوئی، تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جی یہ ایک سوال ہے کہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے اوپر سے اور اس کے بٹن وغیرہ، زپ وغیرہ کھلی ہے، تو کیا اس کی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ ہاں، جیکٹ کو وہ بطور صدل نہیں لیا جاتا، لیکن نماز اس میں ہو جائے گی، بہتر یہ کہ اس کے بھی بٹن لگے ہوئے ہوں۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی ایسے چادر ڈالی ہوئی ہے اور اس کے دونوں سرے ایسے لٹکائے ہوئے ہیں، مرد کی بات کر رہا ہوں، مردوں نے میں سے کسی نے ایسے چادر ڈالی ہے اور اس کے دونوں طرف سے ایسے لٹک رہا ہے، یا ایک سرا آگے اور ایک سرا پیچھے، تو اس کو صدل کہتے ہیں، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ جی اچھا، جی پی ایس کی مدد سے ہم نے قبلہ کی جو سمت معلوم کر لی اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھ لی، لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ ہمارا جی پی ایس کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا، تو اب جس طرف نماز پڑھی تھی وہ اس کا کیا حکم ہوگا؟ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر تحری کر کے نماز پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ جہاں نماز پڑھی تھی وہ صحیح نہیں تھی تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ تحری نہیں کی بلکہ جی پی ایس سے مدد لی ہے تو یہ ایک نئی بات ہے، اللہ اس کا حکم بہتر جانے، واللہ تعالی عالم، لیکن یہ کہ میں انشاءاللہ دیکھ کر عرض کر دوں گا کہ جی پی ایس کی مدد سے اگر آپ نے قبلہ ڈائریکشن معلوم کی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ صحیح نہیں ہے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے کے لیے یا پینٹ اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، تو اس کا بھی کیا حکم ہے وہ بھی بتائیں۔ اس کا یہ ہے کہ وہ دوران نماز کف صوب یعنی کپڑے کا موڑنا یہ منع ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اگر اس طرح کریں گے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ جی کامران بھائی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم بلال بھائی، میرے 2 سوال ہیں۔ جی ایک تو آپ نے کہا کہ وہ ہاتھ کا مسح نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ہاتھ وضو میں دھوتے ہیں اور پورا ہاتھ گیلا ہے تو وہ ایک دوسرے ہاتھ سے پورے ہاتھ کو پھیر کے، یعنی کم سے کم یہ کہ جو ہاتھ کا گیلا پن ہے، بوندیں ہیں وہ ساری نکل جائیں، تو وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک اور ہے، دوسرا اچھا، وہ ٹھیک ہے، اور جو دوسرا میں نے سوال، توجہ دلائی نا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ مسح کرنے کے بعد ادھر ادھر مسح کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں 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 ہاں، اور دوسرا سوال یہ کہ نماز میں آپ نے کہا کہ قمیض یا شرٹ کرتا جو بھی ہے وہ ایسے پراپر ہو،
تو احرام کے اندر جو ہے وہ ایک پلو گر گیا, اتر گیا, لٹک گیا, پھر ہم نے ٹھیک کر لیا, تو وہ ٹھیک ہے یعنی, کیونکہ اس میں کبھی پیٹ سامنے آ گیا, کبھی سینہ سامنے آ گیا, پھر وہ تھوڑا آپ سمجھ رہے ہیں نا, تھوڑی آزمائش ہو جاتی ہے کپڑا سنبھالنے میں. اس میں یہ کہ سب سے پہلے جب آپ نماز شروع کر رہے ہو تو پہلے سے ہی خیال رکھ لیں. یعنی ایک تو ہم چادر کو یوں ڈالتے ہیں نا, ڈالنے کے بعد یہاں سے لا کے ادھر اس کو فولڈ ادھر پھنسا سکتے ہیں, تو پھر یہ نہیں جائے گی. دوسری بات یہ کہ آپ تھوڑا سا کپڑا سینٹر میں رکھ کر اور پھر یوں کر کے نیت باندھیں. یعنی جب میں عام طور پر حج یا عمرے کی تربیتی پروگرام کرتا ہوں تو اس میں بتاتا ہوں اس چیز کا خاص, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن اگر آپ کا سوال یہ کہ اگر کر لیا تو کیا, تو ایک ہاتھ سے اگر آپ نے اپنے احرام کو درست کیا تو نماز پر فرق نہیں پڑتا. ایک ہاتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں, ایک بار دو بار آپ استعمال کر سکتے ہیں. چادر گری تو آپ نے یوں کر کے ڈال لی اور کچھ دیر کھلا رہا, ایک آدھ سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا تو جناب اگر تو سینہ یا کمر کھلی رہی تو اس میں وہی آئے گا کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی, یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی, کیونکہ ان چیزوں کو چھپانا واجب ہے. تو یہ اگر 3 سبحان اللہ یعنی 3 سیکنڈ تک اگر کھلا رہتا ہے تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. جی شفیع بھائی. بلال بھائی مائک کا میوٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال بھائی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے ہاف آستین کی, اور اس کے اوپر جو ہے جانوروں کی تصویر, کسی کی تصویر ہوتی ہے, تو یہ کیا مطلب کہ اس پہ نماز ہو جائے گی؟ تصویر والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے دوران نماز تو بالکل بھی. اور اگر تصویر سامنے بھی لگی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے, اور جاندار کی تصویر کے ساتھ ہے تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہے. تو تصویر والے کپڑے نہیں ہونے چاہیے. ہاں کچھ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی چھوٹا سا ہارس بنا ہے, تصویر کی بھی تعریف پتہ ہونی چاہیے نا, کہ یعنی ہم کھڑے ہوں اور اس کو زمین پر رکھیں تو پراپر اس کے ناک, کان, آنکھیں نظر آئیں, اس کا فیس پتہ چلے تو وہ تصویر ہے. یہ جو ایک یوں سمجھے ایک لوگو ہوتا ہے, یہ تصویر نہیں ہے. یوں جاندار کا وہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کان, ناک, آنکھ, فیس یہ واضح نہیں ہے. نمبر 2 یہ چھوٹا ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لیکن اگر چہرے کی جو چیزیں وہ واضح نہیں ہے تو وہ تصویر نہیں ہے. تصویر چہرے سے, باقی جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. جی جزاک اللہ خیر. جی منصوری بھائی. اللہم صلی اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی ہم لوگ صبح نکل جاتے ہیں کہ کام سے گئے یا کچھ گئے, تو اس کے دوران بھی ہو جاتا ہے کہ کپڑے ہمارے تھوڑے سے ناپاک ہو جاتے ہیں. کیسے مطلب ناپاک؟ کسی بھی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے کوئی چھینٹے اڑے ہو یا گندگی سے گزر گئے ہو اور اس کو دھونا ممکن نہ ہو اور نماز کا ٹائم ہو اور ہم چینج نہیں کر سکتے ہو, تو کیا ہم نماز چھوڑ کے قضا کر لیں یا نماز پڑھ لیں؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے خود ساختہ اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہے, ایک اپنا ہی خود ایک کیا کہیں گے اس کو, صلی اللہ علیہ وسلم محمد, ایک خود اپنے حساب سے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہ ہوگا تو پاک ہے اور یہ ہوگا تو ناپاک ہے. یعنی آپ راستے میں جا رہے ہیں جناب, گاڑی نے آپ کے کپڑوں پر چھینٹے اڑا دیں تو آپ نے کہا یہ کپڑے ہو گئے ناپاک. کس نے کہا ناپاک ہو گئے؟ کیونکہ وہ بارش کا پانی ہے, بارش کا پانی مٹی میں ملا بھی ہے تو پاک ہے, پاک ہے تو پاک ہے, ناپاک کیوں ہوگا؟ تو خود ساختہ چیزوں کو ناپاک بنا لینا, اس کو ناپاک سمجھ لینا, جب تک کہ کسی کی ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو یا ظن غالب نہ ہو اس وقت تک وہ ناپاک نہیں ہے. ناپاک کیا ہے؟ ہاں گٹر کا پانی ہے, اس کی سمیل بتا رہی ہے, اس کا کلر بتا رہا ہے کہ یہ گٹر کا پانی ہے اور وہ کپڑوں پہ لگا تو وہ ناپاک. اور اگر کپڑے ناپاک ہو بھی گئے تو پاک تو کیے جا سکتے ہیں. پاک یوں کیے جا سکتے ہیں کہ آپ ان کو دھو لیں بہتے پانی کے نیچے تھوڑی دیر, جو ہے نل کے نیچے. مثال کے طور پر یہ آپ کی آستین جو ہے وہ ناپاک ہو گئی تو آپ نے ہاتھ کو پیچھے کر اور نل کھولا اور اس کے نیچے آستین کو رکھا اور اس طریقے سے کر کے تھوڑا سا گھمایا تو آستین پاک ہو گئی. تو دھو لینا. میں انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں عرض کروں گا کس طریقے سے کپڑے پاک کیے جاتے ہیں اور واشنگ مشین میں کیسے پاک ہوتے ہیں, اور اگر اس طرح اچانک کبھی ضرورت پڑ جائے تو کیسے پاک ہوتے ہیں. تو البتہ کپڑے پاک ہو سکتے ہیں, تھوڑی دیر گھیلے رہیں گے نا کوئی بات نہیں, نماز تو وقت پر ہو جائے گی اور صحیح نماز ہو جائے گی. تو نماز قضا کرنے کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں ہے.
ناپاک ہو گئے کپڑے تو اسی وقت وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وضو کرنے جا رہے ہیں تو پانی موجود ہے، اسی پانی سے کپڑے پاک کریں اور نماز پڑھ لیں۔ اول تو یہ کہ ہر جگہ ناپاک ہوتے نہیں ہیں، اس کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ ہر بار کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہی یا کم علمی ہوتی ہے۔ جی آئیے السلام علیکم بلال بھائی، ارشاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حاجی ارشاد۔ اچھا بلال بھائی، سوال یہ تھا کہ نیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور منہ سے ہم نے اثر کہہ دیا اور فوراً یاد آیا، تو بعد میں نماز کا کیا کریں پھر؟ اگر ذہن میں یہ ہے کہ میں ظہر ہی پڑھ رہا ہوں اور غلطی سے عصر نکل گیا تو نماز درست ہے۔ جو دل میں نیت ہے وہ اور جو ریالٹی ہے وہ سیم ہونی چاہیے، زبان سے اگر کچھ اور نکل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔